ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کا کل ہم نے آغاز کیا تھا. کل میں نے چند باتیں اس حوالے سے آپ سے عرض کی تھی کہ سورہ فاتحہ میں اللہ جل شانہ نے دعا مانگنے کا سلیقہ انسان کو سکھلایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی تعریف کی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین اور 3 آیات کے اندر. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ بات بتلائی، چونکہ سکھلائی گیا ہے انسان کو. تعلیم مسئلہ بھی اس صورت کا ایک نام ہے کہ انسان یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اپنا تعارف انسان نے کروایا تھا کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم ہی کا معنی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں ایک اصول آپ سے عرض کیا تھا کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، کہ عربی گرامر کے اندر جس چیز کو مقدم رکھنا ہو اسے، جس چیز کو مؤخر رکھنا ہو اسے اگر مقدم کر دیا جائے تو یہ تقدیم ما حقہ التاخیر، جسے مؤخر کرنا تھا اسے مقدم کرنے سے. اس کو نا ایک دفعہ آپ کر لیں پہلے جو کرنا ہے، بعد میں اس سے متاثر ہوتا ہے، بار بار بیچ میں کرنا ہے، بیٹھ جائیں آرام سے. بسم اللہ. تو تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، جس چیز کو مؤخر کرنا ہے اگر اسے مقدم کر دیا جائے تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. یہ اصول بتلایا تھا. اب ایاکا یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مفعول ہے، نعبد ورب ہے، اور میں نے ساری وہ تفسیر کل آپ سے عرض کی تھی. تو ایاکا جو مقدم کیا، اس سے معنی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اس کے بعد جو اہدنا الصراط المستقیم سے آگے تک اللہ جل شانہ سے انسان صبح و شام ایک دعا مانگتا ہے. یہاں سے آج بات شروع ہونی تھی انشاءاللہ. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، چونکہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی سورت. سورہ فاتحہ کے حوالے سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تقسیم ہے. یعنی اس سورہ فاتحہ میں کچھ مکالمہ بندہ کرتا ہے، کچھ اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جل شانہ بندے کو جواب میں یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تحمید کی، میری حمد بیان کی. اسی طرح جب دوسری آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اس میں بھی اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، توصیف کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی اور بزرگی اتنی ہے کہ آخرت میں بھی مالک میں ہی ہوں روز جزا کا. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کیونکہ اگر آپ غور کریں اس آیت کے 2 ہیں الفاظ، ایاک نعبد، اس میں اللہ کی عبدیت یعنی توحید کا اقرار ہے کہ اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور دوسرے جملے کے اندر اپنے بارے میں تعارف ہے کہ ہم تجھ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندہ جو مانگے گا اس کو ملے گا. پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر اس سورت کے اختتام تک جب بندہ پڑھتا ہے، اس وقت بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے یہی جواب دیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے جو سوال کیا، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم
صراط مستقیم کا سوال ہے، میرے بندے نے جو سوال کیا، جو مانگا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو عطا کروں گا۔ جب یہ پوری دعا پڑھ لیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب لنا، کہ اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ یہ آمین دعا بھی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں یہ آمین اللہ جل شانہ کا نام بھی ہے۔ اگر دعا ہو یا نام ہو، دونوں صورتوں کے اندر قرآن کے اندر ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اپنے دل میں خفیہ طور پر۔ اور اگر اس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے بلکہ دعا ہے، تو دعا کے بارے میں بھی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ سے خفیہ طور پر دعا مانگو۔ یہاں اہل علم کے دونوں قول ہیں، اس میں کوئی اختلاف کو بہت زیادہ جیسے آج کل ہم اچھال دیتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آمین کہنی چاہیے، صرف یہ ہے کہ سرن کہنی ہے یا بلند آواز سے کہنی ہے۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے، اور اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، چونکہ دعا ہے اور دعا کے اندر مخفی کہنے کا ہی قرآن میں حکم ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طور پر۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو، لیکن ایک ویسے میں عرض کر دیتا ہوں، یہ اللہ نہ کرے آپ اگر سے ذہن میں رکھیں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، ایک ہمارا آج کل مزاج بن گیا ہے۔ اہل علم نے جس چیز کے اندر دونوں آپشن رکھی ہیں، اختلاف ہے، اس کو اگر آپ اس حد تک رکھیں تو یہ بڑی رحمت ہے۔ ہم جب اس کو بڑی شدت کے ساتھ لے کر آ جاتے ہیں، جائز ناجائز کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ دونوں آپشن ہیں، آپ آہستہ کہہ لیں، زور سے کہہ لیں۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ زور سے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زور سے آپ کہیں ایک نعرہ لگ رہا ہے اور پوری مسجد آپ کی آواز سے گونج رہی ہے۔ زور سے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ زور سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود محسوس ہوتا ہے، آپ کو آواز آتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کے دائیں بائیں کوئی بندہ کھڑا ہے، اس نے بھی آواز کیا، آپ کی آواز سن لی، اس آواز میں آپ آمین کہہ دیں، کوئی حرج نہیں، یا اس آواز میں کہنی چاہیے بار جب قرآن پاک پڑھیں اس وقت بھی اور نماز کے اندر بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کی آمین امام کی آمین سے موافق ہو گئی، اس کے اللہ جل شانہ پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب یہ بڑا تفصیلی موقع ہے، میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت کرنا یہ امام کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، من وافق تامینہ تامین الملائکہ، یعنی جب امام نے ولضالین کہنے کے بعد آمین چاہے آہستہ آواز میں ہی کہا، اسی موقع تو وہی ہے نا ولضالین کے بعد، اس وقت آپ نے بھی کہہ دیا آمین، تو آپ کی آمین اور امام کی آمین گویا موافق ہو گئی۔ جس نے اس وقت آمین کہی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ بہرحال یہ مکمل صورت۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیے گا، یہاں سے اہدنا الصراط المستقیم سے آج تھا، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے۔ ہدایت کے دو مفہوم آتے ہیں عربی زبان میں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے قرآن پاک کی آیات سے ہی۔ ہدایت کا ایک مطلب ہوتا ہے اراۃ الطریق، اصطلاحی لفظ ہے کہ راستہ دکھلانا۔ ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک، مقصود تک پہنچا دینا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آپ سے راستہ دریافت کیا کہ جی میں نے یہاں سے فرض کیجیے اچھرے جانا ہے، کسی مقام کا نام لیا، میں نے وہاں جانا ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے اس کی رہنمائی کریں کہ جی باہر سے آپ سڑک سے جائیں گے، ایسے چلے جائیں، وہاں جا کے یہ نشانی ہے، وہاں سے الٹے ہاتھ مڑ جائیں، تھوڑا یہ نشانی ہے، وہاں سے سیدھے ہاتھ جائیں گے تو سامنے آپ کا وہ مطلوبہ مقام آ جائے گا۔ یہ بھی ہدایت ہے، آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی میں وہیں جا رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ، ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا، آپ نے لے جا کر وہاں پہنچا دیا، یہ بھی آپ نے اس کی ہدایت کی، راستہ دکھایا۔ لیکن یہ آپ نے صرف راستہ دکھایا نہیں، مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ دونوں معنی ہدایت کے آتے ہیں۔ اب ذرا وہ آیت سنیے گا، قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد نا صرف ترجمہ دیکھنے سے بعض اوقات انسان الجھتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کسی اہل علم سے آپ پوچھیں کہ اس کا مفہوم یہاں کیا ہے۔ قرآن کے اندر ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہدایت دی، اللہ نے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کر لیا۔ تو اللہ جسے ہدایت دے،
وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے قوم سمود کو ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے گمراہی کو، اندھے پن کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ تو یہاں جب تک آپ اہل علم سے نہ پوچھیں، یہاں ایصال المطلوب کا معنی نہیں ہے، یہاں مطلب ہے کہ ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا، اب وہ راستے پر نہیں چلے، ہٹ دھرمی ہے، آپ کسی کو بتا دیں وہ آپ کے بات نہیں مانتا، بجائے اس کے وہاں چلا جاتا ہے، وہ تو اس کا قصور ہے، انہوں نے راستہ اختیار نہیں کیا، گمراہی کو پسند کر لیا۔ دوسری طرف قرآن ہی کی آیت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، قرآن میں ہے انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ میں ہدایت کے لفظ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہی کیا ہے؟ لوگوں کو راستہ دکھانا، ہدایت دینا۔ ہادی اسی لیے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور رہنما ہے۔ اب یہاں سمجھنا پڑے گا وہاں ہدایت سے مراد ہے ایصال المطلوب، کہ آپ جسے چاہیں ہاتھ پکڑ کر اسے واقعی مومن بنا ہی دیں، اس کے دل میں ایمان ڈال دیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام ہے راستہ دکھانا، وہ آپ کر رہے ہیں۔ اور جس قرآن کی آیت میں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، وہاں اس سے مراد ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ تو دونوں مفہوم ہوتے ہیں، ہدایت کے راستہ دکھانا بھی کو بھی ہدایت کہتے ہیں، منزل تک پہنچا دینا اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں۔ اب صرف یہ بات رہے گی کہ اس آیت میں ہدایت سے کون سا معنی ہے؟ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، تو یہاں دونوں معنی ہیں، ہمیں راستہ بھی دکھلا اور خالی دکھلا نہیں بلکہ ہمیں توفیق کے ساتھ وہاں پہنچا بھی دے۔ یہ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ بعض لوگ، میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا بڑی تفصیل سے کہ آج کل بڑے یعنی مختلف قسم کی باتیں، وسوسے دل میں آتے ہیں اور ادھر ادھر سے دیکھ کر سن کر بھی آتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کیا ہوا ہے، ہندوؤں نے بڑے بڑے سوالات اٹھائے ہوئے، کتابوں میں سب لکھے ہوئے، انہوں نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے قرآن کے دشمنوں نے کہ جی مسلمان صبح و شام ہدایت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، ساری زندگی مانگتے ہیں، ان کی ہدایت ملتی، ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، صبح کو بھی اہدنا الصراط المستقیم، شام کو بھی، ساری عمر مانگتے رہتے ہیں، تو تمہیں ہدایت نہیں ملتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہدایت کا ایک مفہوم استقامت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو ہدایت دی ہے اس پر استقامت بھی دے، اس پر ہمیشہ قائم رکھ ہمیں۔ قرآن نے یہی دعا بھی ہمیں سکھائی ہے، آگے سورہ آل عمران کی شروع میں آئے گی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وہاں بھی ہدایت کا لفظ ہے کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما، ٹیڑھا پن پیدا نہ فرمانا۔ تو یہاں ہدایت کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس ہدایت پر اہدنا الصراط المستقیم، راستہ بھی دکھا، منزل تک بھی پہنچا، اور پھر اس پر ہمیں استقامت کے ساتھ قائم رکھ، اس لیے کہ مرتے دم تک، وہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالخواتیم، ایک تو انما الاعمال بالنیات کے الفاظ حدیث کے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اسی لیے ہم صبح و شام سنتے ہیں بڑوں سے، خود بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان کامل پہ خاتمہ فرما، اللہم آمین، وہ اسی لیے کہ خاتمے پر مدار ہے۔ تو یہ استقامت کے ساتھ ہدایت پر ہمیں قائم رکھ، اس کے اندر دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اس کے بعد آپ غور کیجئے گا، یہ بھی بڑی بات سمجھنے والی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے، اور کیسے سکھایا ہے؟ میں نے مثال دی تھی، جیسے آپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ درخواست لکھو، تو وہ اپنے لیے لکھوانا نہیں ہوتا، وہ ان کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھلانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سکھایا۔ اب ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی، عام طور پر ہم کہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، دکھلا بھی دے، پہنچا بھی دے۔ اچھا، اب آگے وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ خود متعین کیا قرآن نے، آپ غور کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم کے آگے سیدھا لفظ تو یہ تھا کہ اللہ کا راستہ، صراط اللہ، رسول کا راستہ، صراط الرسول، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ صراط الذین، ان تمام لوگوں کا راستہ دکھا، انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہوا۔ اچھا، میں نے ایک دو دن پہلے آپ سے بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا قرآن کو جب ہم سمجھنا چاہیں نا تو قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن خود کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے قرآن میں دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے یا نہیں۔ اس کی عام فہم مثال یہی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کی عام فہم مثال یہی ہے کہ یہاں ہے
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ قرآن نے دوسری جگہ 4 طبقات ہمیں بتائیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ قرآن نے خود بتایا دوسری جگہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں قرآن نے یہ سمجھایا کہ 4 طبقے تمہیں بتاتے ہیں، ان کے رستے کی دعا مانگ رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان 4 طبقات ہیں، ان کا رستہ دیکھ لو، ان کا طریقہ دیکھ لو، طریقہ زندگی کیا ہے، بس اس کو فالو کر لو، تمہیں خود بخود ہدایت مل جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ 4 کون ہیں؟ من النبیین، نمبر 1 تو انبیاء علیہم السلام، ہر دور کے اندر سب سے بڑا مقام مخلوق میں انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ صدیقین، قرآن ہی میں ہے، دوسری جگہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیقین کون کہلاتے ہیں؟ صدیقین عام فہم جو ہے اس کا معنی جو اہل علم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانے کے اندر ایسے حضرات کہ جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر اتنا عمل کریں، اتنی کاپی کریں کہ گویا وہ انبیاء کے رنگ میں رنگ جائیں۔ جیسے آپ آئینے کے آگے کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات بہت بڑی چیز کو آئینہ اپنے اندر پورا سمو لیتا ہے۔ سورج کو آپ کریں، اتنا بڑا سورج ہے سوچ نہیں سکتے، آئینہ اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ تو گویا انبیاء کی تعلیمات کو ہم نے اندر سمو لیں، گویا رنگ میں رنگ ہے۔ وہ تو سب سے بڑا مقام ہے صدیقین، یا تو ان کو دیکھ کر ان کو فالو کریں۔ والشہداء تیسرے نمبر پر، یعنی جنہوں نے اپنی جان جو سب سے بڑی دولت انسان سمجھتا ہے، اس جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ایسا جذبہ ہمیں یعنی جان کے بارے میں بھی دے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ رستہ دے، اہدنا الصراط المستقیم میں ہم یہی مانگتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صلحاء، یعنی وہ حضرات کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پوری کوشش کر کے صبح و شام کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا بھی کوشش ہے، نیکی کرنے کی بھی کوشش ہے، امر بالمعروف بھی کر رہے ہیں، نہی عن المنکر بھی کر رہے ہیں، جن کو ہم عام زبان کے اندر نیک وکار کہتے ہیں۔ تو یہ 4 طرح کے طبقات ہمیں سکھا دیے، بس ان کو دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، اس کو کاپی کرو۔ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام کرنے والے کون ہیں؟ میں نے عرض کیا 4 لوگ ہیں۔ آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیں عام طور پر انسان کے راستہ ہٹنے کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، یعنی مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں یہ بات صحیح ہے لیکن نہیں مانتا، ضد ہے، جیلسی ہے، حسد ہے۔ یہود کو یہی تھا، اسی پہلے پارے کے آخر میں آئے گا، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق۔ ان کے دلوں میں حسد تھا، جیلسی تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل میں کیوں چلے گئے؟ یہ آگے تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو انسان بعض اوقات راستے سے ہٹتا ہے حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، طلب ہی نہیں کرتا، سیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو دونوں طبقات جو ہیں، ایک تو اس نے سیکھا ہی نہیں، جاہل کا جاہل رہا، ایک یہ ہے کہ سیکھ بھی لیا، جانتے بوجھتے ضد کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ دونوں الفاظ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب 2 روز پہلے جو میں نے بات عرض کی تھی اس کو پھر جوڑ لیں، یہ اس کی مثال ہے۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو قرآن کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں کسی دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے؟ اگر تو دوسری جگہ وضاحت مل جائے تو سب سے بہترین تفسیر تو وہ ہوگی، اور اگر قرآن میں دوسری جگہ وضاحت نہیں ہے، بے شمار صورتیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، جن پر قرآن اترا، انہوں نے آیا اس آیت کی کوئی وضاحت کی ہے یا نہیں؟ اب یہ جو الفاظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لفظی معنی تو یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا راستہ بھی نہ دکھا، یعنی انعام والوں کا راستہ تو دکھا، اور جن پر اللہ کا غضب ہے ان کے راستہ بھی نہ دکھا، اس سے بچا، اور ولا الضالین،
اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے راستے سے بھی بچا۔ اب یہ غضب کن پر ہوا، گمراہ کون ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے کہ مغضوب علیہ سے مراد ہے یہود، چونکہ وہ اہل علم رکھتے تھے۔ اور ابھی آپ قرآن میں، چونکہ ابھی تو آغاز ہے، سارے قرآن میں وضاحت ہے، دوسرے پارے کے آغاز میں بھی اور بھی کئی جگہ آیت ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ علم تھا، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مانتے نہیں ہیں ضد کی وجہ سے، تو وہ ہیں مغضوب علیہ، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اور ولضالین، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اس سے مراد ہے نصارہ یعنی عیسائی، کہ انہوں نے جہالت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اتنا بڑھایا کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ یہی خدا ہے یا یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ قرآن میں سارے الفاظ۔ تو گویا اس صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اور میں نے کل عرض کیا تھا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، یہ اس کی دلیل ہو گئی۔ اب انسان اپنا تعارف کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کون ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہ اپنا تعارف بھی ہو گیا، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی، اب وہ درخواست انسان پیش کرتا ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اب اللہ ہی نے سکھلایا ہے کہ وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب ہمیں وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں، اولیاء اکرام ہیں، صلحاء ہیں، انبیاء ہیں، ان کے راستے کو ڈھونڈیں، سیکھیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرے نمبر پر آخر میں کیا الفاظ ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ گمراہوں سے اور جو ناواقف ہیں جن پر تیرا غضب، ان سے بچا۔ ایک آخری بات اور سمجھ لیں پھر دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے اس سے ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے، یہ بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں ہمارے ذہنوں میں آج کل، خاص طور پر نوجوان طبقے میں، سوشل میڈیا وغیرہ دیکھ کے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، سمجھیے گا اس بات کو۔ یہاں قرآن نے کیا کہا ہے؟ سرا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ کون ہے؟ یعنی ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، یعنی ان چار قسم کے جو لوگ ہیں ان کا راستہ دکھا۔ ہدایت کے صرف کتاب کافی نہیں ہے، اگر کتاب کافی ہوتی تو انبیاء کو ساتھ کیوں بھیجا جاتا؟ بھئی کتاب آ گئی ہے، کتاب اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کو کیوں ساتھ بھیجا گیا؟ قرآن میں اس کی وضاحت آئے گی، پہلے پارے کے آخر میں 4 جگہ یہ آیت ہے، مضمون ایک ہی ہے، الفاظ تھوڑے بہت اوپر نیچے ہیں۔ چوتھے پارے کی جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ نے احسان کیا کہ ایمان والوں میں ایک نبی بھیجے، رسول بھیجے، جن کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، غور کیجئے گا ذرا، ان پر آیات کی تلاوت کریں، آیات، یتلو علیہم آیاتہ، آگے ہے ویعلمہم الکتاب، بھئی آیات کی تلاوت کرنا، اگر تلاوت صحیح، کتاب صحیح سمجھ آ جائے تو کتاب سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ خالی کتاب نہیں، ساتھ اس کو سکھلائیں، کتاب کا مفہوم سکھلائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ بھی کریں، حکمت بھی سکھلائیں۔ تو خالی کتاب نہیں، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نیک 4 قسم کے، وہ بھی ضروری ہیں۔ یہ دعا ہم مانگتے ہیں۔ اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے جب آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، اس دعا کے رنگ میں پڑھیں گے، تو خود بخود دل سے آپ کے آمین کے الفاظ نکلیں گے کہ اللہ واقعتاً ہم نے جو دعا مانگی ہے اور تو نے سکھلائی بھی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما، اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما، نفسانی خواہشات کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں، ہر سوچ میں، ہر کام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت
اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔